السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اصول حدیث کی گزشتہ کلاس تک ہم لوگوں نے یہ معلوم کیا کہ حدیث قابل قبول کون سی ہے، یعنی حدیث کی جو دو بنیادی قسمیں ہیں، مقبول یعنی قابل قبول ایکسیپٹیبل، مردود ناقابل قبول ریجیکٹڈ۔ تو اب تک ہم نے مقبول کی قسمیں پڑھی ہیں، آج پڑھیں گے، آج سے شروع ہوگا مردود کی قسمیں۔ مردود کی قسمیں کون سی حدیث ریجیکٹڈ ہے، مردود ہے۔ حدیث ریجیکٹڈ ہونے کے لیے، مردود ہونے کے لیے بنیادی طور پر دو ریزنز ہونا چاہیے، دو سبب۔ پہلا سبب، سند میں انقطاع، سند میں انقطاع، اور نمبر دو، راوی میں عیب۔ سند میں انقطاع، سند پڑھ چکے ہیں، چین آف نیریٹرز۔ انقطاع کٹ آف، چین آف نیریٹرز میں بیچ میں کوئی کٹ آف ہو جائے، متصل نہ ہو، تو سند میں انقطاع، اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ متصل، متصل السند، اس کے اپوزٹ ہے منقطع السند، انقطاع سے منقطع۔ منقطع، انقطاع سے منقطع، اور متصل اتصال سے۔ اتصال جوڑنا، اسی سے متصل جڑی ہوئی، انقطاع توڑنا، کاٹنا، منقطع کٹی ہوئی۔ وہ سند جو بیچ میں کٹ گئی، وہ چین آف نیریٹرز، چین جو بیچ میں کٹ جائے۔ تو حدیث ناقابل قبول ہونے کے لیے بنیادی طور پر دو اسباب ہیں۔ نمبر ایک، سند میں انقطاع، نمبر دو، راوی میں عیب۔ دونوں کا تعلق سند سے ہے، اور عام طور سے حدیث پر جو حکم لگتا ہے وہ سند پر ہی ہے، عام طور سے۔ متن کو بھی بہت کم متن پر حکم لگا کر حدیث کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے، سند ہی اہم ہے۔ تو سند میں انقطاع، سمجھ میں آیا؟ کہیں سے کٹ جائے، کٹ جانے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو بیچ میں ایک آدمی کا نام لیا گیا، وہ آدمی کون ہے معلوم نہیں ہو رہا ہے، غیر معروف آدمی، یا ایک اسٹوڈنٹ سے دوسرے جو ٹیچر ہے، دونوں کے درمیان ملاقات نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے سے پڑھنا ثابت نہیں ہے، دونوں ایک شہر میں نہیں تھے، یا دونوں کے عمر میں میچ نہیں ہو رہا ہے۔ استاد جب مر گئے اور اس کے بعد اسٹوڈنٹ پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے استاد سے پڑھا ہے، تو کہیں گے نہیں، بیچ میں کچھ کٹ آف ہے۔ تو سند میں انقطاع کیسے ہوتا ہے، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔
حدیث ناقابل قبول ہونے کے لیے بنیادی شرط ہے سند میں انقطاع ہو، دوسری شرط ہے راوی میں عیب ہو، راوی جو نیریٹرز ہیں، بیان کرنے والے لوگ ہیں، ان میں انقطاع آ جائے، انقطاع کٹ آف، انقطاع عیب آ جائے۔ عیب کا مطلب دو چیزوں میں خامیاں آئیں، راوی کے اندر راوی سے تعلق رکھنے والی دو چیزیں ہیں، 5 جو کنڈیشنز پڑھے ہیں صحیح حدیث کے لیے، ان میں سے کسی پرسنل سے جڑی ہوئی دو چیزیں ہیں۔ ایک فرسٹ ہے متصل السند، یہ تو سند سے چین کے ساتھ تعلق ہے۔ دوسرا ہے راوی عادل، یہ آدمی سے تعلق رکھتا ہے۔ تیسرا ہے تام ضبط ہو، اسٹرانگ میموری والا ہو، یہ ایک پرسن سے تعلق رکھتا ہے۔ باقی چوتھا ہے معلل نہ ہو، شاذ نہ ہو، یہ سند سے تعلق رکھتا ہے۔ تو راوی اصل میں کوئی شخص ہے، آدمی، اس کے اندر عیب دو چیزوں میں پیدا ہو سکتی ہے، ایک اس کے حافظے میں، اور دوسرا ہے حافظہ میموری، اور دوسرا ہے عدالت، عادل نہیں، متقی نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ پھر اس کو ریوائز کر لینا، تقوی کا کیا مطلب، عدالت کا، راوی عادل ہونے کا کیا مطلب ہے۔ تقوی اور مروت، تقوی میں دو چیزیں ہیں، اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ان پر عمل کرنا، جن باتوں سے روکا ان سے رک جانا۔ مروت سنجیدگی ہو، متانت ہو، انسانیت کو ختم کرنے والی چیزوں پر عمل نہ کرے اور اپنے ڈگنیٹی کو مینٹین کرنے والا ہو۔ اور حافظے میں دو باتیں ہوتی ہیں، میموری تعامل ضبط میں یا لکھ کر رکھیں یا سینے میں محفوظ رکھیں۔ اگر اس کے میموری میں کچھ پرابلم ہے یا ریٹن میں کچھ پرابلم ہے تو راوی کے اندر عیب ہے، عیب ہے یعنی وہ فالٹ والا ہے، کچھ نہ کچھ فالٹ اس کے اندر ہے۔ اور اگر عدالت نہیں ہے تو راوی یا تو تام ضبط نہ ہو یا عادل نہ ہو۔ راوی میں عیب کا مطلب، عیب راوی کے اندر عیب دو چیزوں میں لگتا ہے، ایک اس کے میموری میں اور ایک اس کے عدالت میں، حفظ اور عدالت، ضبط اور عدالت۔ حافظے کو ضبط بھی کہتے ہیں، ضبط اور عدالت ان دو چیزوں میں پرابلم ہو تو حدیث ریجیکٹڈ ہو جاتی ہے۔ دو اسباب، سند میں انقطاع، راوی میں عیب۔ اب آگے بڑھیں، سند میں انقطاع تو مردود کو سمجھنے کے لیے تھوڑا ایسا لکھیں، مردود اس کے اسباب، مردود کے اسباب، اسباب ریزنز، حدیث ریجیکٹ ہونے کے اسباب۔ بیسیکلی دو ہے، نمبر ایک سند میں انقطاع، نمبر دو راوی میں عیب، سند میں انقطاع، راوی میں عیب۔ راوی میں عیب دو طرح سے ہے، یا تو ضبط میں کمی ہو یا عدالت میں کمی ہو۔ میں کمی، عدالت میں کمی یا نقص۔
ضبط میں اور عدالت میں کمی کیسے کیسے آتی ہے وہ ہم لوگ آگے پڑھیں گے. اس کے 5 ریزنز ہیں، اس کے 5. یہ یہاں تک چھوڑ دیجیے، پھر آگے کنٹینیو ہوگا. ضبط کو نقصان پہنچانے والے 5 ریزنز ہیں. عدالت کو نقصان پہنچانے والے 5 ریزنز ہیں. 5 ایسی بیماریاں ہیں، 5 ایسے عیب ہیں جن کی وجہ سے ضبط میں عیب لگتا ہے، اور 5 کچھ عیب ایسے ہیں جن کی وجہ سے عدالت میں عیب لگتا ہے. کل ملا کر 10 ہیں، وہ آگے پڑھیں گے. اس کو کنٹینیو کرنا ہے، چھوڑ دیجیے. یہاں سند میں انقطاع، یہ بھی 2 طرح سے ہوتی ہے. ایک ہے جلی اور ایک ہے خفی. جلی کا مطلب ایک دم صاف واضح، صاف پتہ چل رہا ہے، بیچ میں کٹ آف ہے. جلی کا مطلب واضح، ایک دم صاف، بہت اوپن ہے، واضح ہے. خفی کا مطلب تھوڑا سا پوشیدہ ہے. خفی کا مطلب پوشیدہ، دیکھتے معلوم نہیں ہوتا، تھوڑا چھان بین کرنے کے بعد عقل لڑانے سے بڑے بڑے محدثین کو پتہ چلتا. خفی کی جمع خفیہ بولتے ہیں. خفی ہی خفیہ جمع ہے، اردو میں خفیہ بولتے ہیں، اسی سے خفی. جلی جعلی بولتا ہے، ڈپلیکیٹ نہیں، وہ الگ ہے. یہ جلی عربی میں ہے. جلی کا مطلب ایک دم واضح، صاف. تو جلی کا مطلب صاف طریقے سے پتہ چل جائے، ایک دم واضح انداز میں، کلیئرلی معلوم. جلی کا مطلب کلیئر ہے، یہ بہتر ہے. جلی کلیئر لکھ لیجیے. اور خفی کیا ہوتا ہے؟ اب کلیئرلی کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ ڈاؤٹ فل. تھوڑا سا اتنا کلیئر کٹ نہیں ہے، کلیئرلی نہیں ہے، تھوڑا سا ہاں سسپیشیس بول سکتے ہیں کہ تھوڑا سا اس میں کچھ ہے. خفی اور جلی. پھر اس کے بہت سارے اقسام کرتے ہیں، وہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، چھوڑ دیجیے. ابھی بیچ میں کسی کو چھوڑ دیا جائے، کٹ آف ہو جائے، تو اس کے بیس پر حدیث کی کچھ قسمیں بنتی ہیں. نمبر 1 معلق، جلی خفی کی بنیاد پر کچھ اقسام بنتے ہیں. چاہے تو سقوط جلی لکھ لیجیے. جلی کے کچھ اقسام ہیں. نمبر 1 جو ایک دم صاف پتہ چل جاتا ہے، صاف طریقے سے پتہ چل جاتا ہے، معلق. حدیث معلق. حدیث معلق کب ہوتی ہے؟ جس کی ابتدائی سند یا مکمل سند ہی نہ ہو. اس کے ابتدائی سند یا پوری سند ہی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں معلق. معلق مطلب ہینگ، لٹکی ہوئی. تو جس حدیث کے اسٹارٹنگ کی سند نہ ہو وہ حدیث مرسل ہے. حدیث مرسل ہے. معلق ہے جس حدیث کے شروع کی سند نہ ہو یا مکمل سند ہی نہ ہو، مکمل سند ہی نہ ہو. اور ایک قسم ہے مرسل، دوسرے ہے مرسل.
मुरसल। उस हदीस को कहते हैं जिसके आखिरी सनद में इनक़ता हो, कटफ। मुअल्लक़ स्टार्टिंग के सनद में कटफ हो जाए, मुरसल उसका उल्टा, लास्ट सनद में कटफ आ जाए। सनद का लास्ट मतलब सहाबी, सनद में लास्ट में कौन होते हैं? सहाबी। तो सहाबी को छोड़कर ताबेई डायरेक्ट नबी से रिवायत कर दे, उसको कहते हैं मुरसल। हमने और एक किस्म पढ़े थे सनद के पहुंच के एतबार से, मक्तूब, उसको मक्तूब भी बोलते हैं। मुरसल और मक्तूब तकरीबन करीब करीब है। तो मुरसल, कभी मुरसल में ऐसा भी होता है कि एक से ज्यादा को भी छोड़ दिया जाता था लास्ट सनद में, मतलब ताबी को छोड़ दिए, तबे ताबी सहाबी को भी छोड़ दिए, तबे ताबी डायरेक्ट अल्लाह के रसूल से रिवायत करें, तो उसको भी मुरसल के दायरे में लाया जाता है। लेकिन उसको मक्तू नहीं कहेंगे, मक्तूब नहीं कहेंगे। मक्तूब जो ताबेई तक पहुंच जाए, तबे ताबी तक पहुंचे तो नहीं, उसको मुरसल कहेंगे। तो मुरसल और मक्तूब में थोड़ा फर्क है, लेकिन यहां याद रखिए कि सनद में इनक़ता, कटफ वाज़ेह अंदाज में हो तो उस बेस पे दो किस्में बनी है। एक है मुअल्लक़ जिसके स्टार्टिंग में ही कटफ आ जाए, कोई मुहद्दिस, जैसे हम लोग हदीस बयान करते हैं, पूरे हदीस मुअल्लक़ है, हम लोग खुतबे में बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो बीच के पूरे सनद को छोड़ दिया, नहीं छोड़े, पूरी सनद गायब। कभी कभार क्या करते हैं, सहाबी का नाम बोलते हैं, अबू हुरैरा से रिवायत है नबी ने फरमाया, तो ताबेई तक की पूरी सनद गायब। तो ये स्टार्टिंग के सब हज़फ है ना, तमाम रिवायतें मुअल्लक़ है। जब तक किसी मुहद्दिस का हवाला ना दे काबिल कबूल नहीं, रिजेक्टेड। हाँ, अगर आपने सनद छोड़ के बोल दिया ये हदीस बुखारी में है तो काबिल कबूल। क्यों? इमाम बुखारी ने सनद मेंशन किया, वहां जाकर मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पर तो मुअल्लक़, लेकिन वो रिवायत मुअल्लक़ है। मुअल्लक़ रिवायत अभी हान है, हान का मतलब रिजेक्ट, इधर भी आ सकती, इधर भी आ सकती है, हान है मुअल्लक़। हाँ भाई सनद मिल गई है तो आप एक्सेप्ट करो, नहीं तो रिजेक्ट। बीच में हान, मुअल्लक़, इसको याद रखिए, मुअल्लक़ बीच में हान। क्योंकि शुरू से है ही नहीं कोई। अब मैं याद कर रहा हूं नबी से और मैंने शुरू से सबको छोड़ दिया, मेरे उस्ताद, उनके उस्ताद, उनके उस्ताद, सबको छोड़ दिया, मुअल्लक़। मुरसल एकदम उल्टा, लास्ट में छोड़ दिया जाए, सहाबी को छोड़ के डायरेक्ट बयान करें। यहां से मैंने बयान किया कि मेरे उस्ताद, उनके उस्ताद, उनके उस्ताद लेकर साहब तबे ताबी ताबेई तक पहुंच गए। ताबेई तक पहुंचकर ताबेई अब सहाबी को छोड़कर नबी की तरफ हवाला देते हैं। तो ये लास्ट सनद में कटफ है, पूरी सनद है, लास्ट में नहीं है, तो मुरसल, वो भी रिजेक्टेड। जब तक मालूम ना हो, हाँ पता चल जाए कि कौन से सहाबी को छोड़े हैं तो तब काबिल कबूल है, पता ना चले तो काबिल कबूल नहीं। उसके बाद देखिए और एक है मुनक़ति, तीसरी किस्म है मुनक़ति। मुनक़तिउन, मुनक़ति वो भी कटफ, इनक़ता से मुनक़ति, कटफ।
اس میں کیا ہوتا ہے سینٹر میں یہ سٹارٹنگ میں یہ لاسٹ میں یہ سینٹر میں کٹ آف ہو منقطع سینٹر میں کٹ آف ہو اور کنٹینیوسلی نہیں سینٹر میں چھوڑ دیا مثال کے طور پر صحابی کو بیان کیے تابعیوں کو بیان کیے تبع تابعی چھوڑ دیے پھر ان کے بعد ایک کو بیان کیا دوسرے کو بیان کیا پھر تیسرے کو چھوڑ دیے کنٹینیوسلی نہیں ایک سند میں سمجھ لیجیے 1 2 3 4 5 6 7 لوگ ہیں شروع 1 2 ہے 3 نہیں ہے 4 5 6 نہیں ہے تو بیچ میں کٹ آف ہوا ہے لیکن کنٹینیوسلی نہیں یہاں ہے پھر یہاں اگر بیچ میں سینٹر میں کٹ آف ہو کنٹینیوسلی ہو لگاتار ایسا ہوا 3 نہیں 4 نہیں 5 بھی نہیں 6 بھی نہیں لگاتار یا سمجھ لیجیے کہ 6 ہے کنٹینیوسلی 2 یا اس سے زیادہ سینٹر میں کٹ آف ہو اس کو کہتے ہیں معضل معضل معلق میں صرف ایک ہی کٹ آف ہے یا ایک سے 2 بھی ہو سکتا ہے معلق میں تو سٹارٹنگ کے سند میں پورے کے پورے سند اٹھا دیتے ہیں معلق ہے ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا مرسل میں بھی ایک سے زیادہ ہو سکتا صحابی تابعی 2 کو چھوڑ دیے لیکن لاسٹ سند ہو تو مرسل سٹارٹنگ سند ہو تو معلق سینٹر میں ہو تو 2 باتیں کنٹینیوسلی ہو تو منقطع کنٹینیوسلی ہو تو معضل کنٹینیوسلی نہیں ہے چھوڑ کے بیچ میں دوسرا نہیں ہے پھر تیسرا چوتھا پانچواں نہیں ہے چھٹا ساتواں آٹھواں نہیں ہے تو منقطع درمیانی سند میں غیر مسلسل انقطاع ہو تو منقطع اور درمیانی سند میں کنٹینیوسلی انقطاع ہو تو مسلسل انقطاع ہو تو معضل معضل منقطع معلق مرسل منقطع معضل یہ سب پوری سند کلیکٹ کرنے کے بعد یہ تو کوئی بھی حدیث سند کے بغیر قابل قبول ہے ہی نہیں اب تو یہ 1 2 کے بعد چھٹا آدمی کو تو جیل کے بغیر تو پتہ ہی نہیں چلے گا تو پہلے سند مل جاتی ہے وہ 3 چاہے وہ نہیں رہتے حدیث جب بیان کرتے اس وقت کہتے نہیں ہیں جب اس کو ریسرچ شروع کرتے ہیں نا حدیث کی ریسرچ شروع کی کرتے ہم دیکھ رہے ہیں سند کی ریسرچ کہ 1 2 ہاں ان سے ملاقات ہے یہ دوسرے کے استاد ہیں شاگرد ہیں ایک زمانے میں تھے اچھے ہیں ہاں چلو اوکے یہ اوکے یہاں اگر دیکھتے ہیں کون ہے یہ تیسرا آدمی کون ہے انہوں نے جو نام دیا وہ میچ نہیں ہو رہا ہے اب پرابلم آتا ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ یہاں چلے گئے بیچ کے 3 نام مسنگ ہاں مسنگ ہے 6 میں 2 سے سنا ہے وہ بات آتی ہے یہاں سے وہاں تک ارے بھائی ان کا لانگ پیریڈ ہے نا کیسے ہو سکتا ایسے تحقیق ہوتی ہے وہ ایک الگ فن ہے وہ اس کو بولتے ہیں پریکٹیکل جیسے آپ اس کو اسی لیے سائنس آف حدیث کہتے ہیں سائنس آف حدیث ہے تو سائنس میں جیسے ایک تھیوری ہوتا ہے پریکٹیکل ہے تو یہ ہم لوگ تھیوری کر رہے ہیں پریکٹیکلی کے لیے ہم لوگوں کو کیا کرتے ہیں مدرسے میں حدیث دیتے ہیں یہ حدیث دیتے ہیں سند تلاش کرو سند تلاش کر کے اب یہ حدیث صحیح ہے صحیح تو تم حکم لگا کے لاؤ وہ بہت لمبا کام ہے پبلک کے لیے اتنا مناسب نہیں ہے وہ اس کے لیے کافی علم بھی چاہیے اور وقت بھی چاہیے تب جا کے ہو سکتا ہے کم از کم آپ کو یہ اصطلاحات جو ٹیکنیکل ٹرمز ہیں اتنا معلوم ہو جائے یا کبھی دماغ میں نہ بھی رہا نے سنا یہ حدیث معلق ہے معلق پتہ چک ریفر کرنے سے تھوڑا پتہ چل جائے گا ہاں یہ پرابلم ہے اتنا پبلک کے لیے کافی ہے تو آپ کو جو ہم پڑھا رہے ہیں یہ بہت ڈیپتھ میں جا کر نہیں جتنے آپ کے لیے ضروری ہے
سقوط خفی، یہاں تک ہو گیا سقوط جلی یا انقطاع جلی. یہ جلی مطلب سقوط جلی کہتے ہیں اس کو. سقوط کے معنی گر جانا، فال، گر جانا. سقوط جلی یعنی ایک دم کلیئرلی معلوم ہو رہا ہے کوئی یہاں پر فال ہے، کوئی یہاں پر فالن ہے، گرا ہے. اور سقوط خفی پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون مس ہے، معلوم نہیں ہو رہا. سقوط خفی کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہے ارسال اور دوسری ہے تدلیس. ارسال اور تدلیس. آج اتنا یاد رکھیے کیونکہ بہت سارے نئے اصطلاحات ہیں تو بھول جائیں گے. ارسال اور تدلیس کو ہم نیکسٹ اس میں سمجھیں گے. تدلیس تو بہت مشکل ہے اور ہر سال ہر ایگزام میں تدلیس آتا ہی آتا ہے. میں نے اصول حدیث کا کوئی ایگزام ایسا نہیں دیکھا جس میں تدلیس کا کوشچن نہیں ہوتا ہے. شروع سے مدرسے میں دیکھا ہوں، گورنمنٹ کے جتنے ایگزام دیکھا ہوں، سب میں تدلیس کا کوشچن ہوتا ہی ہوتا ہے. اور تدلیس کا معنی ہی ہے اندھیرا، دھندلا. وہ ہے دھندلا. تدلیس پہچاننا بہت مشکل ہے. تدلیس پہچاننا، اور بڑے بڑے ثقہ راوی، اچھے اچھے محدثین، متقی، پرہیزگار بھی تدلیس کرتے رہے. تدلیس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تو اس کو تھوڑا سا سمجھنا. ارسال اور تدلیس. ارسال تقریباً مرسل میں تھوڑی بات آ گئی، تھوڑا سمجھ میں آ جائے گا. تدلیس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا، تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں سمجھیں گے. دوبارہ دیکھیے، ریفریش کر لیتے ہیں. مردود حدیث ریجیکٹ ہونے کے دو بنیادی اسباب: ایک سند میں انقطاع ہو، دوسرا راوی میں عیب. راوی میں عیب دو باتوں کی وجہ سے: ضبط، میموری میں کمی ہو، یا اس کی عدالت، تقویٰ اور پرہیزگاری میں کمی ہو. اب اس کے بعد میموری سے تعلق رکھنے والے 5 ریزنز ہیں جن کی وجہ سے میموری میں فالٹ آتا ہے. عدالت میں تعلق رکھنے والے 5 عیب ہیں جن کی وجہ سے اس میں عیب آتا ہے. وہ آگے پڑھیں گے، اس کو یہاں تک چھوڑ دیجیے. سند میں انقطاع کا مطلب بیچ میں کٹ اف ہو جائے، اس کو سقوط بھی بولتے ہیں. کوئی مس ہو، کوئی فال ہو جائے، تو اس وقت بیچ میں کوئی فالن ہے، گر گیا، معلوم نہیں ہے. اگر ایک دم صاف کلیئرلی معلوم ہے تو اس کو کہتے ہیں سقوط جلی. کلیئرلی معلوم نہیں ہے، سقوط خفی. سقوط جلی کی بنیاد پر صاف معلوم ہوتا ہے 4 قسمیں بنی: معلق، اسٹارٹنگ سند نہ ہو یا پوری سند نہ ہو; مرسل، لاسٹ سند نہ ہو; منقطع، سینٹر میں سند نہ ہو، سینٹر میں کسی کو ساقط کر دیا گیا، مسنگ ہے یا فالن ہے، کٹ آف ہے، لیکن کنٹینیوسلی نہیں ہے، بیچ میں چھوڑ کے ہے تو منقطع. کنٹینیوسلی ہے تو معزل. سقوط خفی کی بنیاد پر 2 قسمیں بنتی ہے: اس ارسال اور تدلیس. اس کو ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.